السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں ساتیہ۔ آغاز میں ہی آپ کو بتائیں کہ وینزویلا میں 29 اکتوبر 1900 کے بعد سب سے طاقتور زلزلہ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پہلے زلزلے کی شدت 7.2 تھی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آنے والے دوسرے زلزلے کی شدت 7.5 ریکارڈ کی گئی۔ بڑے پیمانے پر تباہی، 164 ہلاکتوں کی تصدیق، 1000 سے زائد زخمی جبکہ 11,000 افراد لاپتہ۔ 22 منزلہ عمارت سمیت متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کی کوشش، سونامی کی وارننگ جاری۔ وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ، اسکول اور ٹرین سروس معطل۔ زلزلے کا مرکز دارالحکومت کراکس سے 284 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا اور خطے کے کئی دیگر ملکوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں 10 لاکھ افراد کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ امریکہ کی زلزلے سے تباہ وینزویلا کو مدد کی پیشکش، صدر ٹرمپ کہتے ہیں وینزویلا سے اطلاعات اچھی نہیں، مدد کے لیے تیار ہیں، اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے لیے حاضر ہیں۔ کولمبیا، پاناما، برازیل، ارجنٹائن، بولیویا اور یوروگوئے کی بھی وینزویلا کو مدد کی پیشکش۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی اور نقصان پر شدید افسوس کا اظہار۔ وینزویلا حکومت، عوام اور متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ وینزویلا کی عوام سانحہ کا بہادری اور عزم کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور دوسری جانب شمالی جاپان میں 6.9 شدت کا زلزلہ، ٹوکیو میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے مطابق زلزلے کا مرکز ایواتی کا ساحلی علاقہ تھا، گہرائی 50 کلومیٹر تھی۔ حکام کے مطابق جس علاقے میں زلزلہ آیا وہ سب سے زیادہ خطرے کا زون ہے۔ جاپانی وزیر دفاع کی فوج کو زلزلہ زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لے کر رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، آبنۂ ہرمز پر کسی ایک ملک کی ملکیت ناقابل قبول۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بحرین میں میڈیا سے گفتگو، کہا آبنۂ ہرمز میں کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ خلیجی ممالک آبنۂ ہرمز پر ٹول یا ٹیکس کے خلاف ہیں۔ عمان نے کہا وہ آبنۂ ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے کے حق میں نہیں، کوئی بھی ملک آبی گزرگاہ سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں خلیجی اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بہت اچھی رہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا جب تک ایران دہشت گردوں کی معاونت جاری رکھے گا۔ ایران کو اپنی پراکسیز کی حمایت ترک کرنا ہوگی۔ ایران نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے کوارڈینیشن لازمی قرار دے دی۔ ایرانی فوج نے خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے تہران سے رابطے کے بغیر آبنۂ ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ آبنۂ ہرمز کے لیے محفوظ گزرگاہ صرف ان مخصوص راستوں کے ذریعے ہی ممکن ہے جو ایران نے مقرر کیے۔ جہاز چینل 16 کے ذریعے ایرانی فورسز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ سفر کریں۔ عمان نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ اس نے آبنۂ ہرمز سے جہاز رانی کے عمل کو آسان اور تیز بنانے کے لیے نیا سمندری راستہ کھول دیا ہے۔ اور ناظرین، نیٹو نے ایران کے خلاف جنگ میں مایوس کیا۔ امریکی صدر کی نیٹو چیف مارک روٹے کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا ایران کے خلاف جنگ میں یورپ نے ساتھ نہیں دیا۔ میں ایران کے معاملے پر برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہوں۔ ایران معاہدے کے نتیجے میں بڑی رعایتیں دے رہا ہے۔ امریکہ جیت رہا ہے۔ ایرانی گرلز اسکول پر حملے کے ذمہ دار کا تعین شاید کبھی نہ ہو سکے۔ اسکول پر حملے کے وقت پورے علاقے میں میزائلوں کی بارش ہو رہی تھی اور حالات انتہائی پیچیدہ تھے۔ جو ہوا وہ افسوسناک تھا۔ میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس کا ذمہ دار تھا۔ 28 فروری کو ایران کے شہر مناب میں گرلز اسکول پر حملہ کیا گیا تھا۔ دشمن کی دشمنی محض معاہدے سے ختم نہیں ہوتی، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی گفتگو، کہا ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ نیٹو سیکرٹری جنرل کا بیان اس بات کا اعتراف ہے کہ نیٹو نے خود مختار ملک کے خلاف غیر قانونی جنگ میں حصہ لیا۔ نیٹو کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ فوج نے دشمن کے اندازے غلط ثابت کر دیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تقریب سے خطاب، کہا قومی اتحاد خطے میں ایران کے باوقار مقام کا سبب ہے۔ اتحاد اور یکجہتی بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔
ایران کو خطے میں مؤثر طاقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دشمنوں کا خیال تھا کہ فوجی اور سیاسی دباؤ سے وہ چند دنوں میں اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، لیکن ایرانی افواج نے مزاحمت کے ذریعے ان کے اندازے غلط ثابت کر دیے۔ مسلم دنیا میں اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ پاکستان، عراق، لبنان سمیت کئی ممالک کی عوام ایرانی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھنے والے رسوا ہوئے۔ آج پاکستان کا نام دنیا بھر میں گونج رہا ہے۔ امریکہ ایران جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سفارتکاری کا شرف بخشا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو، کہا ٹیم کے کپتان وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ٹیم کے دیگر اراکین نے دن رات محنت کی۔ نون لیگ کے سابق دور میں پاکستان 24ویں معاشی قوت بن چکا تھا، اب دوبارہ معاشی استحکام آ چکا ہے۔ پہلے 2 سال سابقہ مسائل حل کرنے میں لگے، پاکستان کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لیں گے۔ اسحاق ڈار نے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر غسل کی تقریب میں شرکت کی۔ صوبائی وزراء اور زائرین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسحاق ڈار نے کہا داتا دربار کا تعمیراتی کام مسلسل جاری ہے۔ مریم نواز کی زیر صدارت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ پر اجلاس۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا کے 15 جولائی کو افتتاح کرنے کی منظوری۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کینسر اسپتال کا افتتاح 31 جولائی کو کرنے کا عندیہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈاکٹر لوکم پروگرام کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ مریم نواز کا ڈاکٹر لوکم پروگرام کے تحت آنے والے ڈاکٹرز کو بہتر معاوضہ دینے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ باہر سے آنے والے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور نرسز کو بہترین پیکج دیے جائیں گے۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام۔ ملک بھر میں 9ویں محرم الحرام کے جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ مجالس کا انعقاد کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہو گیا۔ لاہور میں 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ خیمہ سادات پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ پشاور میں امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس اختتام پذیر۔ کوئٹہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ ناصر العزا پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ کراچی میں جلوس کی سیکورٹی پر 5000 اہلکار تعینات، جبکہ رینجرز اہلکار بھی موجود۔ پشاور میں سیکورٹی کے لیے 10,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ کوئٹہ میں عارضی موبائل سروس معطل رہنے کے بعد بحال کر دی گئی۔ پنجاب میں محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ سیکورٹی کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور AI کا استعمال۔ عزاداران کو گرمی سے بچانے کے لیے اینٹی سموک گنز کی مدد سے پانی کا چھڑکاؤ۔ تمام 4836 امام بارگاہیں QR کوڈ سے منسلک کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر جلوس کے روٹس پر میٹھے پانی کی سبیلوں کے خصوصی انتظامات، جبکہ کلینک آن ویلز، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور رضاکار بھی ڈیوٹی پر مامور۔ پنجاب میں 1,25,641 پولیس اہلکار سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پاک فوج کی 61 اور رینجرز کی 76 کمپنیاں طلب کی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا مشیر ذیشان ملک کے ہمراہ فیصل ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ عاشورہ کی مجالس، جلوس اور روٹس کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے فیصل آباد سٹی، ٹوبہ ٹیک سنگھ، کمالیہ اور پیر محل کے دوروں کے دوران مجالس کی انتظامیہ سے بھی سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں DC آفس میں سیکورٹی امور اور عاشورہ انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ عظمہ بخاری نے کمالیہ میں قدیمی امام بارگاہ کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے مجلس کی شرکاء خواتین سے بھی گفتگو کی۔ عظمہ بخاری نے کمالیہ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی سبیل سے شربت بھی پیا اور کوالٹی بھی چیک کی۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، سرگودا میں 7 سالہ منتہا زہرا زیادتی قتل کیس کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہولناک انکشاف۔ بچی میں بہیمانہ تشدد اور زیادتی کے شواہد سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق بچی کی گردن پر گہرا زخم تھا، اہم شریان کٹ گئی، سر پر شدید چوٹیں، کھوپڑی فریکچر اور دماغ میں خون جمع ہونے کے شواہد ملے۔ چہرے کے مختلف حصوں پر خراشی اور سوجن پائی گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچی کی موت گردن اور سر پر لگنے والی چوٹوں سے ہوئی۔ چوٹ لگنے اور موت کے درمیان تقریباً 1 گھنٹے کا وقفہ تھا۔
ابتدائی شواہد زیادتی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ زیادتی سے متعلق حتمی رائے پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی رپورٹ کے بعد دی جائے گی، جبکہ فورنزک تجزیے کے لیے نمونے لاہور میں لیبارٹری کو ارسال۔ گرفتار 3 ملزمان کے ڈی این اے نمونے بھی میچنگ کے لیے لاہور لیبارٹری کو بھجوا دیے گئے۔ مقدمے کا مرکزی ملزم سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ دوسری جانب شرپسند عناصر کشمیر کی صورتحال سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ عوام کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے تصدیق ضرور کریں۔ آزاد جموں کشمیر کے آئی جی پولیس لیاقت علی ملک کی نیوز کانفرنس، کہا راستوں کی بندش سے متعلق بی بی سی کی خبر درست نہیں، آزاد کشمیر میں آنے اور جانے والے تمام راستے کھلے ہیں۔ بی بی سی اردو نے اپنی خبر میں بے بنیاد اور حقائق کے منافی الزام لگائے۔ خوراک سے بھری گاڑی روکنے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ کسی بھی خبر کی فیکٹ چیک کے ذریعے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ جھوٹی اور جعلی خبریں آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے نئے بیانیے بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور فوج کے خلاف عناصر کو برداشت نہیں کریں گے۔ سازش کے تحت آزاد کشمیر میں محبت اور امن کو خراب کیا گیا۔ آزاد کشمیر حکومت مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ قاسم مجید اور وزیر اطلاعات رفیق نیر کی نیوز کانفرنس۔ قاسم مجید نے کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات پورے کیے گئے۔ شرپسند عناصر نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ احتجاج سے 15 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ رفیق نیر نے کہا کہ مہاجرین کی 12 نشستوں پر اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کمیٹی بنا کر وفاق اور آزاد کشمیر حکومت کے 2 نمائندے شامل کیے گئے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے ایک اور ممبر فیصل جمیل کشمیری کا کالعدم تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان۔ فیصل جمیل کی ویڈیو پیغام میں نوجوانوں سے کالعدم کمیٹی کا انتشار مسترد کرنے کی اپیل۔ کہا عوامی حقوق اور آٹے، بجلی، گھی کی قیمتوں سے شروع ہونے والی تحریک کا رخ موڑ دیا گیا۔ ریاست اور اداروں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کالعدم انتشاری کمیٹی کا ریاست مخالف ایجنڈا افسوسناک ہے۔ مسائل کو باہمی بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں برطانیہ کے شہر بلیک برن میں عشرہ محرم الحرام مسجد و امام بارگاہ زیمبیا میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت سے آئے عالم دین مولانا سید ضمیر الحسن رضوی مجالس میں فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ ناصر بخاری سے۔ جی ناصر۔ جی میں اس وقت موجود ہوں مسجد و امام بارگاہ زیمبیا بلیک برن میں، جو کہ پہلی محرم الحرام سے مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ محرم الحرام کو بڑے احترام و عقیدت سے منا رہے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انگلینڈ کے اس کونے میں محمد آل محمد کے چاہنے والے کیسے امام بارگاہ اور مساجد میں ذکر محمد آل محمد کرتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات اور بتائیے، اس چادر کے نیچے ہے کون کون؟ یہ ادارہ جو ہے یہ 1999 سے اسٹیبلش ہے۔ یہاں پہ 8 سال جو ہے وہ بڑی عقیدت کے ساتھ جو مجالس وغیرہ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ اپنا 5واں محرم یہاں پہ پڑھ رہا ہوں۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، تو یہاں پہ یہ پاکستانی ذاکرین اور انڈیا سے علماء آتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ یہ ہر سال ماہ محرم الحرام میں ہم مقام امام حسین علیہ السلام مناتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم اب تجدید بیعت کرتے ہیں اپنے امام سے کہ ہم ظلم کے خلاف ہمیشہ استعداد رہیں گے، مظلوم کی حمایت میں لگے رہیں گے۔ آتے ہیں آزاداری کے لیے اور یادگار کے لیے کہ کربلا میں ہوا کیا، شہدائے کربلا کون تھے اور یہ اسیران کربلا کون تھے۔ ہم نے بڑی محنت کے ساتھ عشرہ محرم منانے کی کوشش کی ہے، اور پہلی محرم سے لے کر سوم تک جائیں گے ہم، اور اللہ پنجتن پاک ہماری محنت قبول کرے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد صرف اصلاح امت تھا، اور انہوں نے امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا۔ مومنین انگلینڈ کے شہر بلیک برن میں
पहली मुहर्रम से लेकर अब आज तक भरपूर तरीके से आज़ादारी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि ब्लैकबर्न में पहली मुहर्रम से मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी है, जिसमें मोमिनीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और मजलिस के इख्तिताम पर हर रोज़ बाजमात नमाज अदा की जाती है और लंगर हुसैनी का भी इंतज़ाम होता है। नासिर बुखारी, नुमाइंदा, TV टुडे, ब्लैकबर्न। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में कौमी हॉकी टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। ब्यूरो चीफ UK राजा सरफराज नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर हसीब बिन अजीज़ ने की, जबकि हाई कमीशन के अफसरान और अमले ने कौमी टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच मंजूरुल हसन ने खिताब करते हुए कहा कि टीम ने एक नए सफ़र का आगाज़ किया है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आ रही है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में भारत के खिलाफ खेले गए मैचेस में टीम ने ज़बरदस्त फाइट की, तजुर्बे में रैंकिंग में बेहतरी रखने वाली टीमों के खिलाफ भरपूर मुकाबला करते हुए अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया। तकरीब में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के गवर्निंग बोर्ड के रुकन परवेज संधेला, टीम मैनेजर और साबिक ओलंपियन ख्वाजा मोहम्मद जुनेद, नायब कोच और साबिक कौमी खिलाड़ी मोहम्मद वसीम समेत दीगर ऑफिशियल्स और मेहमानों ने शिरकत की। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको खबर दें खैरपुर से, जहां मेहरान हाईवे पर वीगो और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजा में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त नवीद और अता मोहम्मद के नाम से हुई है। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में गमभट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमा में मतलूब रूपोश इश्तिहारी मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का बताना है मुलजिम थाना कश्मीर के मुकदमा में मतलूब था और काफ़ी अरसे से रूपोश था। कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग खुफिया इत्तला पर की गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और वहाँ नारंग मंडी में मजलिस अज़ा से वापसी के दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग से मकामी जिम्मेदार जाँ बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मकतूल को सर में गोली मारी गई। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा लगता है, ताहम मज़ीद तहकीकात जारी हैं। खैरपुर के इलाका टंडोमस्ती के कब्रिस्तान शेख तैयब में नारीजा बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के दौरान एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। झगड़े के दौरान लाठियों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। तसादुम में 60 साला अली दाद नारीजो जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश और जख्मी को सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल किया। और वहां चुंग पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इक़दाम कत्ल के मुकदमा में मुलविस 3 साल से रूपोश इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चुंग में SP सदर ऑपरेशंस की हिदायत पर SHO फ़हीम इमदाद और ASI मोहम्मद आसिम खान ने कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुलजिम हसन मजोका को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 3 साल से रूपोश था और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब था। साहुका में वापटा बुरेवाला की हिदायत पर बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। साहुका हाजी शेर साहब डिवीजन में एक्सियन मलिक फयाज अहमद खोकर की खुसूसी हिदायत पर बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चेकिंग के दौरान STO हाजी शेर आतिफ भट्टी ने डायरेक्ट तारों के जरिए बिजली चोरी करते हुए मुतादिद अफराद को मौका पर पकड़ा। वापटा हुकाम के मुताबिक बिजली चोरी कौमी मस्जिद को नुकसान पहुंचाती है और ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद इजाज मलही और डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने मरकजी जुलूस रूट का दौरा करते हुए मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। DPO के मुताबिक आशुरा के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। उन्होंने कहा कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खुसूसी पुलिस पकेट्स कायम की जाएंगी। सिक्योरिटी के लिए मल्टी लेयर मैकेनिज्म के तहत फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं, जबकि मजालिस और जुलूस की मौसर निगरानी के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान नाफिज है। DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद इजाज ने रिनाला खुर्द में मुहर्रमुल हराम के जुलूस रूट्स और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DPO ने मुंतज़मीन जुलूस से मुलाकात की और इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार किया।
DSP اور اسسٹنٹ کمشنر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ DPO کے مطابق یوم عاشور کے پرامن انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ ضلع بھر میں 2400 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ جام نواز علی میں 9 محرم الحرام کا تاریخی ماتمی جلوس سخت سیکیورٹی میں برآمد ہو کر پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گیا۔ نواحی علاقے نوآباد میں 9 محرم الحرام کا ماتمی جلوس انجمن باب الحوائج کے زیر اہتمام برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداروں نے سینہ زنی، زنجیر زنی اور نوحہ خوانی کے ذریعے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس کے راستوں پر سبیلوں کا خصوصی انتظام کیا گیا، جبکہ محکمہ صحت کی ٹیمیں بھی موجود رہیں۔ ساہیوال میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس مکان سید اصغر شاہ سے سخت سیکیورٹی میں برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے صفائی ستھرائی اور پانی کے چھڑکاؤ کا خصوصی انتظام بھی کیا گیا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزادار شریک ہیں جو نوحہ خوانی اور پرساداری میں مصروف ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے TV ٹوڈے۔